نبوت کی پیش گوئیاں ہیں جو ایک ایک کر کے درست ثابت ہو رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی یہ بھی فرمائی کہ میری امت میں 30 شخص ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور 30 کے 30 جھوٹے ہوں گے۔ اب آپ گن کے دیکھ لیجئے، اس میں ہندوستان کے اور ایران کے مدعیان نبوت کو بھی جو لیٹسٹ آئے ہیں شامل کر کے دیکھ لیجئے، تعداد 30 بنتی ہے۔ لگتا یوں ہے 30 کے قریب قریب بن جاتی ہے۔ لگتا یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بارے میں ایک ہی جملے میں پیش گوئی فرما دیا، فرمایا کہ لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ایک جگہ فرمایا کہ 30 کے قریب متنبی آئیں گے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، اور سب کے سب جھوٹے ہوں گے، اور سب کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا، ان کی تحریک کو کہیں بھی کامیابی نصیب نہیں ہوگی، ان کو کہیں بھی قرار نہیں ہوگا۔ ایک حدیث اس طبقے کے بارے میں ہے جو ہمارے ہاں پاکستان میں اب بھی خاصا اثر رکھتا ہے۔ یہ طبقہ منکرین سنت کا ہے، منکرین حدیث کا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن کو ماننے والے، جی قرآن میں لکھی ہوئی یہ بات تو مان لیں گے، بھائی حدیث کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حالانکہ یہ غریب بھول جاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، حضور کا عمل، حضور کی پسند ناپسند، وہی تو عملی تفسیر ہے قرآن مجید کی۔ اگر وہ نہ ہو تو قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا ایک جملہ سن لیجئے۔ اور یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے، غرور کی شان سے بیٹھا ہوا، اور اس کے پاس میرے کاموں میں سے کوئی کام، یعنی حضور کی سنت میں سے کوئی سنت، جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا یا جس سے میں نے منع کیا، وہ اس سے بیان کیا جائے تو یوں کہے کہ ہم نہیں جانتے، جو ہم نے قرآن میں پایا ہم اسی کو مانتے ہیں۔ ماتے کو میرا حکم ہو اور میرے حکم کو وہ ماننے سے انکار کر دے اور صرف یوں کہے کہ ہم تو قرآن کی بات کو مانتے ہیں، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے قرآن کی بھی اطاعت نہیں کی۔ تو ان لوگوں کی پیشگوئی بھی کر دی کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا جو کہ قرآن کا دعویٰ کرے گا اور اس بہانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا۔ ایک پیشگوئی سود کی کثرت کے بارے میں ہے۔ اس وقت پورا عالم اسلام سود کی گرفت میں ہے، اور ایک بات میں کہا کرتا ہوں، اس پہ ذرا غور فرمائیں۔ اپنے بارے میں اور اپنے ملک کے بارے میں تو نہیں کہتا ہوں، لیکن ہمارے عالم اسلام کے وہ ملک جو کہ بہت امیر ہیں، اگر وہ سود خوری نہ کرتے اور اگر اپنا سرمایہ وہ مغرب کے بینکوں میں نہ ڈالتے تو ان کا سرمایہ نہ تو سیز ہوتا، نہ تو بند ہو کے رہتا، اور نہ پورا عالم اسلام اس قدر غریب ہوتا کہ وہ معاشی طور پہ کسی استحصال کا یا ایکسپلائٹیشن کا شکار ہو جاتا۔ عالم اسلامی کی بدحالی کا سب سے بڑا سبب اس کی سود خوری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو سود نہ کھائے گا، اگر وہ براہ راست نہ کھائے گا تو سود کا غبار یا دھواں بھی اڑ کر اس تک ضرور جا پہنچے گا۔ تو یہ ایک نظام ہے سرمایہ داری کا، کیپٹلزم کا، جس کے تحت ہم سب لوگ کسی نہ کسی طرح سے سود کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، براہ راست طریقے سے یا بالواسطہ طریقے سے سودی کاروبار میں ملوث ہے۔ احادیث میں ایک پیشگوئی اہل یورپ کی کثرت اور اہل یورپ کی ترقی کے بارے میں بھی ہے۔ اس زمانے میں عربوں میں جو لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اہل یورپ کے لیے، وہ صرف ایک لفظ تھا، اہل الروم، رومنز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے
یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ قیامت کے قرب میں رومنز سب سے زیادہ ہوں گے اور سب سے زیادہ بارسوخ ہوں گے۔ ایسے ہی اہل یورپ کے ساتھ شام میں مسلمانوں کی جنگ کا حال بھی حضور نے ارشاد فرما دیا ہے، اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، اور باب فتن میں اور باب آثار قیامت میں یہ حدیث بہت وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ، اور ایک حدیث نہیں، بے شمار حدیثیں مختلف متن کے ساتھ آئی ہیں جس میں کہ یہ ارشاد فرمائے گا کہ آخری زمانہ میں دجال کا ظہور ہوگا، حضرت مسیح کا نزول ہوگا، اور اس سے پہلے مسلمانوں کی ملک شام میں رومیوں کے ساتھ، رومنز کے ساتھ بہت سی جنگیں ہوں گی، بہت سے خونی معرکے ہوں گے اور خون خرابہ ہوگا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اشارہ صلیبی جنگوں کی طرف ہے جو ایک طویل عرصے تک مسلمانوں میں اور رومنز میں برپا رہی اور اس کے نتیجے میں بہت خون خرابہ ہوا۔ عزیزان گرامی، اب آخر میں دو باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ جس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ بات یہ ہے کہ قبیلہ قحطانی کا ایک وفد، جسے وفد سدا کہا جاتا ہے، 15 افراد پہ مشتمل حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا ایک ہی کنواں ہے اور وہ خشک ہے اور ہمیں بہت تکلیف ہے۔ تو آپ نے ان کو 7 کنکریاں دیں اور کہا کہ ان 7 کنکریوں کو ایک ایک کر کے کنویں میں پھینکنا، لیکن کنکری پھینکتے ہوئے اللہ اللہ کہتے رہنا۔ تو حدیث میں وضاحت سے یہ بات معلوم ہے کہ جب انہوں نے یہ کنکریاں پھینک دی تو وہ خشک کنواں، اس میں اس قدر پانی آیا کہ اس کی گہرائی کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہ تو ہوا حضور کا معجزہ، لیکن ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ذکر ہے اللہ اللہ، یہ بھی تو حدیث سے ثابت ہو گیا۔ بعض لوگوں کو اس ذکر پہ، اس مزاج کے اس ذکر پہ جو تمام صوفیہ اور تمام سلاسل صوفیہ میں رائج ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ نہیں کہنا چاہیے، کہنا تو سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو۔ یہ اللہ 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 یہ کیا ہوتا ہے؟ تو میرے بھائی، یہاں سے تو اس حدیث سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور نے حکم فرمایا کہ یہ کنکریاں پھینکتے ہوئے اللہ اللہ کہتے رہنا۔ اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن سے کہ یہ ذکر اس میں ذات کا اللہ اللہ ثابت ہے۔ اور آخر میں معجزات کی جہاں بات ہے تو معراج کا ذکر بھی ہو جانا چاہیے۔ معراج اصل میں ان معنوں میں تو معجزہ نہیں ہے کہ اوروں کو عاجز کر دے، لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بلند مقام ہے، اس لیے بیان کر دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جسم اور روح کے ساتھ معراج نصیب فرمایا۔ جسم کے ساتھ یوں کہ جسم پہ بھی روح کے حکم جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ذرا سی راز کی ہے، اور یہ صرف محسوس کی جا سکتی ہے، بتائی نہیں جا سکتی، کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو جسم کو روح کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جسم بھی روح کے حکم میں آ جاتا ہے۔ تو حضور کی معراج جسمانی معراج ہے، جسم سمیت آپ نے وہ تمام مقامات طے کیے، اور معراج کے دوران یہ اسپیشو ٹیمپورل آرڈر کی ساری قیدیں، یہ زمان و مکان کی ساری قیدیں، یہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک راز کی بات ہے، یہ محسوس کی جا سکتی ہے، بتائی نہیں جا سکتی۔ اور اس معراج کے دوران اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے 3 تحفے عطا کیے۔ فرمایا ایک تو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، وہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہاں سے لے کے آخر تک، اور ایک یہ خوشخبری کہ وہ شخص جو شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، اور تیسرے یہ نمازیں جو دیکھنے میں تو 5 لیکن 50 نمازوں کا اجر مل جاتا ہے۔ یہ معراج کی حدیث۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔